ہائی ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویورس، یہ کہانی ہے ایک ناگن کی جسے ایک آدم سے محبت ہو گئی تھی۔ چلے ناول میں آگے بڑھتے ہیں اور آگے آپ کو معلوم ہوگا کہ کہانی میں کیا ہوا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم دھام پور میں رہتے تھے۔ والد ریلوے میں ملازم تھے۔ ان کے انتقال کے بعد مجھے ان کی جگہ پر ملازمت مل گئی۔ بس والدہ تھی اور میں، ہم دونوں کا خدا کے سوا اور کوئی سہارا نہ تھا۔ یوں تو ہم نے بڑی بے بسی اور بے کسی سے زندگی کی گاڑی کھینچی۔ ابھی بھی تنگی ترشی کے ساتھ گزر بسر ہو رہی تھی۔ 2 ماہ ہوئے تھے مجھے اسٹیشن پر کام کرتے ہوئے۔ چھوٹا سا اسٹیشن تھا، زیادہ کام نہیں تھا۔ کبھی اتفاق سے مال گاڑی ٹھہرتی تھی، ورنہ پیسنجر ٹرین ہی کا اسٹاپ تھا۔ اس عرصے میں مجھے کسی کام کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اسٹیشن ماسٹر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن 2.5 ماہ بعد جب ایک روز اس نے مجھے اپنے دفتر میں بلا کر کہا کہ تمہیں 15-20 دن کے لیے جوگی رام پور کے اسٹیشن پر بھیجا جا رہا ہے تو مجھے عجیب سا لگا۔ وہ اسٹیشن یہاں سے 3-4 چھوٹے اسٹیشن کے بعد تھا، لیکن میں وہاں جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اول یہ کہ ایک لمحے کے لیے بھی اماں سے جدائی بالکل گوارا نہ تھی، وہ بھی مجھے اپنی نظروں سے دور کرنا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں سیٹھ ساہوکار سے لے کر ٹھگ، چور اور ڈاکوؤں تک ہندو موجود تھے اور علاقہ آسیب زدہ بھی تھا۔ چنانچہ اسٹیشن ماسٹر کے حکم پر میں نے سر جھکا کر کہا، سر میں وہاں نہیں جانا چاہتا، آپ مجھے یہیں رہنے دیں تو مہربانی ہوگی۔ گھبراؤ نہیں، تم وہاں مستقل نہیں رہو گے، صرف 15-20 دن کی بات ہے۔ لیکن جناب میری مجبوری ہے، میں عاجزانہ لہجے میں بولا۔ بحث مت کرو، اسٹیشن ماسٹر بولا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کو زبان دی ہے، تمہارا جانا ضروری ہے، بلکہ بہت ضروری ہے۔ 20 روز بعد میں تمہیں بلا لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ میں منہ لٹکائے خاموشی سے گھر چلا آیا۔ شام کو والدہ سے تذکرہ کیا تو وہ پہلے کچھ پریشان ہوئی، پھر تسلی دی کہ اگر بات صرف 15-20 دن کی ہے تو میرے چلے جانے میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے۔ میں ملازمت کے سلسلے میں پہلے ہی خاصے تلخ تجربے حاصل کر چکا تھا۔ ان کے پیش نظر میں بہتر تھا کہ اس اسٹیشن ماسٹر کی بات مان لوں۔ اگر 20 روز بعد واپسی نہ ہوئی تو پھر دیکھا جائے گا۔ غرض یہ کہ میں دوسرے ہی روز جوگی رام پور اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گیا۔ جوگی رام پور ایک مختصر سا گاؤں تھا۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں ہندوؤں کی پرانی محل نما حویلیاں، خوبصورت مکانات موجود تھے۔ گاؤں کے چاروں طرف گھنا جنگل تھا۔ ان جنگلوں میں کھنڈر نما حویلیاں تھیں جن میں آسیب نے قبضہ جما لیا تھا، لیکن مجھے ان میں سب باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے پہنچتے وقت ہی طے کر لیا تھا جتنے دن وہاں رہوں گا صرف اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ اسٹیشن ماسٹر، جس کا نام پرشوتم تھا، نے مجھے اسٹیشن پر ہی رہنے کے لیے ایک کوٹری دے دی جس پر پرانا آدمی رہا کرتا تھا، اور وہ ان دنوں 20 روز کی چھٹی پر اپنے والدین سے ملنے گیا ہوا تھا۔ اسٹیشن چھوٹا سا تھا، چھوٹا سا پلیٹ فارم، قریب ہی 2-4 کچے مکانات اور چاروں طرف دیو ہیکل درخت جن سے دن میں بھی اندھیرا نظر آتا۔ 3-4 روز تک کوئی قابل ذکر بات نہ ہوئی، لیکن 5ویں روز جب میں کام سے فارغ ہو کر جانے لگا تو اس نے مجھے بلایا۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگا کہ وہ اسی وقت مجھے واپسی کا حکم سنا دے۔ پرشوتم کچھ دیر مجھے سر سے لے کے پیر تک گھورتا رہا، پھر مسکرا کر بولا۔ پرشوتم مجھے کچھ دیر تک سر سے لے کر پیر تک گھورتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، تم مجھے کام کے آدمی نظر آتے ہو، سوچتا ہوں کہ تمہیں یہاں مستقل کر لوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی صاحب، اگر آپ مجھے واپس بھیج دیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیوں، کیا یہاں تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ تکلیف تو نہیں ہے صاحب، لیکن اپنے گھر میں مجھے زیادہ سکون ملتا ہے۔ ملا خان نے مجھے بتایا کہ تم پڑھے لکھے ہو۔ جی ہاں سر، میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے۔ میں نے بتایا، تم اگر چاہو تو میں تمہیں ایسا کام دلوا سکتا ہوں جس میں اچھی خاصی آمدنی ہو سکتی ہے۔ پرشوتم نے معنی خیز انداز میں کہا، ٹھاکر گبر سنگھ کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو تمہاری طرح مضبوط اور بھولا بھالا ہو۔
जीवन भर की सुख की बांसुरी बजाओगे, 40-45 रुपए की नौकरी में आखिर कब तक ज़िंदगी बसर करते रहोगे। ठाकुर गब्बर सिंह का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि उसका नाम दूर दूर इलाकों तक मशहूर था। कहा जाता था कि वो बहुत बड़ा डाकू है। राजे महाराजे महाजन इससे खौफ खाते, पुलिस भी इस पर हाथ डालते घबराती थी। मैं समझ गया पुरुषोत्तम मुझे ठाकुर के पास किसी काम के लिए रखना चाहता है। 2 दिन हुए मैंने स्टेशन पर ठाकुर को पुरुषोत्तम के साथ रोज़ाना गुफ्तगू करते देखा था। मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया। जब मैंने कोई जवाब न दिया तो पुरुषोत्तम ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा, बुत की तरह खड़े मेरी शक्ल क्या तके जा रहे हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा था। रेलवे की मुलाजमत मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है साहब, मैंने बात टालने के खातिर कहा। और 45 रुपये मेरे लिए काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कोई जल्दी नहीं है, फिर सोच के जवाब दे देना। पुरुषोत्तम ये कहकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया और मैं जल्दी से बाहर आ गया। इस अरसे में मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं पुरुषोत्तम की इस पेशकश को कभी कबूल नहीं करूँगा। अगले 2-3 दिन पुरुषोत्तम ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर चौथे रोज़ जब मैं रात के खाने से फ़ारिग होकर अपनी कोठरी में लेटा ही था कि अचानक पुरुषोत्तम का मुलाजिम मुझे बुलाने आ गया। मैंने सोचा कि मुलाजिम के साथ जाने से इनकार कर दूं, लेकिन हिम्मत ना हुई। बादले नाख्वास्ता मैंने मुलाजिम से कहा कि तुम चलो मैं आता हूँ। उसके जाने के बाद मैं कुछ देर उलझन में मुब्तला रहा, फिर उठ के कपड़े पहने और पुरुषोत्तम के घर की तरफ चल दिया। मैं तमाम रास्ते सोचता रहा, फिर ख्याल आया कि मुमकिन है पुरुषोत्तम ने मुझे इस मकसद से बुलाया हो जिसका ज़िक्र 3-4 रोज़ पहले वो कर चुका था। मैं खेतों में पगडंडी से गुज़रता हुआ एक घने झंड में पहुंचा, जहां बड़े बड़े दरख्त खड़े थे और वहां घुप अंधेरा फैला हुआ था। अचानक एक निस्वानी आवाज़ ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। मैं चौंक कर रुक गया। वो शीरीं और दिलनवाज़ आवाज़ थी। मैंने इतनी रसीली आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी, और ना इससे पहले कभी मेरी ज़िंदगी में किसी औरत का अमल दखल रहा था। मैंने बड़ी सादा और पाकबाज़ ज़िंदगी बसर की थी, हालांकि मैं इस वक्त सेहत व शबाब के दौर से गुज़र रहा था। इस खौफनाक घुप तारीकी में ये आवाज़ सुनकर और अपना नाम सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। सुनो ज़हीर। दूसरी बार जब मेरा नाम लेकर आवाज़ दी गई तो मैं निडर होकर उस तरफ चला गया। कच्चे रास्ते से हटकर बरगद के दरख्त के नीचे पहुंचा तो मेरी हैरत दोचंद हो गई। एक इंतहाई हसीन दोशीज़ा, जिसकी उम्र मुश्किल से 25 साल होगी, दरख्त के नीचे मौजूद थी। उसने अपना बदन एक चादर में लपेट रखा था, लेकिन चेहरा खुला हुआ था। अभी मैं हैरत से उसका खूबसूरत चेहरा ही देख रहा था कि उसने बड़ी मुतरन्नुम आवाज़ में कहा, तुम शायद पुरुषोत्तम के बुलावे पर उसके घर जा रहे हो। जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन आपने मुझे क्यों आवाज़ दी है? मैंने उसके खूबसूरत चेहरे को हैरत से देखते हुए पूछा। फिर दाएं बाएं देखकर उसने सरगोशी में कहा, तुम मुझे अपना हमदर्द समझ लो। वो जल्दी से बोली, ज़हीर, मैं इस वक्त यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। तुम अगर चाहो तो किसी रोज़ भी रात के 12 बजे के बाद निरंजन लाल की हवेली में आकर मुझसे बेधड़क मिल सकते हो। इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि तुम्हारा पुरुषोत्तम के घर जाना ख़तरे से खाली नहीं। क्यों वहाँ मेरे लिए कोई ख़तरा है? मैंने लापरवाही से सवाल किया। हाँ, अगर तुम वहाँ गए तो तुम भी फंस जाओगे। पुलिस की तगड़ी आज वहाँ छापे मारने वाली है। औरत ने दोबारा इधर उधर देखते हुए कहा। फिर उससे बेशतर कि मैं कुछ और दरियाफ़्त करता, उसने चादर में अपना हसीन चेहरा छुपाया और तेज़ तेज़ कदम उठाती मेरी नज़रों से दूर जाकर अंधेरे में गुम हो गई। औरत के बारे में इतना अंदाज़ा तो हो गया मुझे कि वो हिंदू है, लेकिन मैं ये जान ना सका कि वो कौन थी, मुझे कैसे जानती थी, और ये कि उसने मुझे ख़तरे से महफूज रखने की कोशिश किस वजह से की थी। औरत के जाने के बाद मैं भी बहुत देर तक वहीं खड़ा अपने जहन में उभरने वाले सवालात का हल तलाश करता रहा। मेरा दिल यही कहता था कि मैं पुरुषोत्तम के घर जाने के बजाय अपनी कोठरी की तरफ लौट जाऊं, लेकिन ये भी डर था कि अगर मैं ना गया तो वो सुबह मुझ पे नाराज़ होगा। ये सोचकर दोबारा उसके घर की सिमत कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे फासला कम होता गया मेरी उलझन बढ़ती जा रही थी। इस वक्त रात के 10 बजे का वक्त होगा।
ہر طرف گہری تاریکی مسلط تھی، موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پرشوتم کا مکان اب صرف 50-60 گز کے فاصلے پہ تھا۔ میں اپنے خیال میں الجھا آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ پولیس کی سیٹیوں کی آواز نے میرے قدم روک لیے، پھر آنن فانن پولیس کے سپاہیوں نے جو اندھیرے میں چھپے بیٹھے تھے ایک دم سے سامنے آ کر پرشوتم کا مکان گھیرے میں لے لیا۔ راستے میں ملنے والی دوشیزہ نے جس خطرے سے ہوشیار کیا تھا وہ سچ نکلا۔ میں کسی تامل کے بغیر تیزی سے پلٹا اور اسٹیشن کی طرف ہو لیا۔ میرا اس وقت بچ نکلنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ رات بھر میں ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکا، کوٹری بند کیے پڑا رہا۔ اس عورت کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کون تھی، مجھے کیسے جانتی تھی، اور اس نے رات کے 12 بجے کے بعد ہی کیوں بلایا ہے۔ اس ویران میں وہ حسین عورت کیا کر رہی تھی؟ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال میں نے طے کر لیا تھا، اس حسین محسنہ سے مل کر کم از کم اس کا شکریہ ضرور ادا کروں گا۔ دوسرے روز صبح میں پلیٹ فارم پہ گیا۔ پرشوتم روزانہ 7 بجے آتا تھا، لیکن 8 بج چکے تھے اور وہ نہیں آیا تھا۔ پھر جب 8:30 بجے تو میں نے اسے دفتر میں پایا۔ اس کے چہرے پہ الجھن اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ رات بھر جاگتا رہا ہو۔ میں نے سوچا اسے بتا دوں کہ میں رات اس کے بلانے پہ گیا تھا، لیکن حالات کے پیش نظر واپس چلا آیا۔ کئی بار ہمت کی، لیکن پھر یہ سوچ کر ارادہ ملتوی کر دیا کہ جب وہ دریافت کرے گا تو بتا دوں گا۔ دوپہر کو مجھے ریلوے میں کام کرنے والے ایک دوسرے ملازم سے معلوم ہوا کہ رات پولیس پرشوتم کے ساتھ گبر سنگھ کو پکڑ کر لے گئی تھی، لیکن صبح ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ میرا خیال تھا پرشوتم مجھے ضرور اپنے کمرے میں بلا کر رات کے نہ آنے کی وجہ دریافت کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ دن بھر اپنے کمرے میں تنہا کام کرتا رہا، پھر خاموشی سے اٹھ کر گھر واپس چلا گیا۔ پرشوتم اور گبر سنگھ کی گرفتاری اور رہائی کی اطلاع پا کر مجھے وہ حسینہ پھر یاد آنے لگی جس نے مجھے ایک بڑے خطرے سے بچایا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اسی وقت جا کر اس کا شکریہ ادا کر دوں، لیکن خیال آیا کہ اس نے کہا تھا کہ رات 12 بجے کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے۔ میرے حواس پر صرف ایک چیز طاری تھی اور وہ تھی حسینہ، اس کی پراسرار ذات۔ جس قدر میں اس کے بارے میں سوچتا میرا اضطراب اتنا ہی بڑھ جاتا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اس سے برسوں سے واقف ہوں، اور پھر مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہوں۔ مجھے اپنے اس خیال پہ ہنسی آئی۔ میں نے یہ خیال دل سے نکالنا بھی چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک عجیب سا احساس، میرا دل گدگدا رہا تھا۔ رات کے 12 بجے کے بعد بے چینی سے اٹھا اور میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ میں نے جلدی کپڑے تبدیل کیے اور دبے قدموں کوٹری سے باہر آ گیا اور آبادی کی طرف ہو لیا۔ گلیوں سے ہوتا ہوا کھیتوں کی طرف آ نکلا۔ ہر طرف ہولناک تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ درختوں میں سے چمگادڑوں کی آوازیں بھی کبھی کبھار سنائی دیتی تھیں۔ نرنجن لال کی حویلی کے بارے میں نے دوپہر ہی کو اپنے ایک ساتھی سے دریافت کر لیا تھا کہ وہ حویلی کس طرف واقع ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے استفسار پر میرے ساتھی نے مجھے چونک کر دیکھا تھا، کچھ ایسی نظروں سے جیسے اسے میری دماغی صحت پہ شبہ ہو، لیکن میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ یہ حویلی گھنے جنگل میں واقع تھی۔ میں راستے کا تعین کرتا ہوا حویلی تک پہنچا۔ حویلی کے قریب پہنچ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ باہر سے دیو ہیکل عمارت خاصی پرانی نظر آ رہی تھی۔ جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا ہوا تھا، رنگ و روغن بھی پھیکا پڑ چکا تھا۔ اس کے علاوہ ایک عجیب سی ویرانی بھی پھیلی ہوئی تھی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ پھاٹک کے قریب پہنچا تو ایک بڑی سی چمگادڑ چیختی ہوئی اڑی۔ میں پھاٹک پر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی پھاٹک پر کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اندر جاؤں یا نہ جاؤں کہ حویلی میں سے اسی حسینہ کی آواز سنائی دی، ظہیر اندر آ جاؤ۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر قدم اندر بڑھا دیے۔ حویلی کا صدر دروازہ بھی بڑا نظر آ رہا تھا، لیکن صدر دروازے سے گزر کر میں نے جب اندرونی ہال میں قدم رکھا
تو دنگ رہ گیا۔ یہاں سلیقے اور سجاوٹ کا جو منظر مجھے نظر آیا وہ آج دن تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ ہر شے قیمتی اور نایاب تھی، جس کا تصور بھی کسی عام آدمی کے لیے محال ہوتا ہے۔ اس قیمتی ساز و سامان کو دیکھ کر مجھے شبہ ہوا کہ یہ کسی ڈاکو کی حویلی تو نہیں۔ میں حیرت سے کھڑا وہ چیزیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس حسینہ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، بیٹھ جاؤ ظہیر۔ میں نے چونک کر بائیں طرف دیکھا تو وہی حسینہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھی۔ گزشتہ شب تاریکی کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح طور پر نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن اس وقت روشنی میں کھڑی وہ کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے جسم سے رعنائیاں جھلک رہی تھیں۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے خواب میں بھی اتنی حسین عورت کا تصور نہیں کیا تھا۔ وہ تو کوئی حور تھی۔ قدرت نے غالباً اسے اپنے ہاتھوں سے حسن کے سانچے میں ڈھالا تھا۔ پھر ان سب پر قیامت یہ کہ وہ باریک گاؤن جیسے لباس میں سے اپنے حسین سڈول جسم کی بجلیاں گرا رہی تھی۔ تیر کی طرح تنا ہوا سینہ، سپاٹ پیٹ، گداز ارانے، بھرے بھرے کولے، چکنی پنڈلیاں۔ میں اس کے سحر میں ڈوب چکا تھا۔ میرے دل کی رفتار تیز ہو گئی، حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس کی یاقوتی ہونٹوں کو دوبارہ جنبش ہوئی۔ ظہیر، میں تمہاری ہی منتظر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ میں اس وقت تمہارا شکریہ ادا کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ میں نے اپنے ہوش و حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا، کل رات تم نے مجھے جس خطرے سے آگاہ کیا تھا وہ درست نکلا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کائنات کا سارا حسن اس کے چہرے پہ سمٹ آیا ہو۔ بہت دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی، بے تکلفی برتتی رہی، میری خاطر تواضع کرتی رہی اور مجھے پرشوتم اور ٹھاکر کے بارے میں بتاتی رہی، لیکن میں صرف اور صرف اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا کہ آخر کون ہے جس نے پہلے میری جان بچائی اور پھر میرے دل و دماغ پر جادو کر دیا۔ تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، اس حویلی میں تمہارے سوا اور کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں، میں یہاں بالکل تنہا رہتی ہوں۔ یہ ہمارے پرکھوں کی حویلی ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ کیا اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں؟ نہیں، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پھر مجھے دیکھ کر خوابناک لہجے میں بولی، اب تم ملے ہو تو مجھے لگ رہا ہے اب میری تنہائی دور ہو جائے گی۔ میں اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ اتنی حسین اور مالدار عورت مجھے محبوب بنانے پر خود آمادگی ظاہر کر رہی ہے۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بستر کی طرف لے گئی۔ بہت بڑا مخملی بستر تھا۔ میں بستر کے کناروں پہ بیٹھ گیا۔ وہ حسینہ بھی میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ میری گود میں جھول گئی، اپنے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دیے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ بہت جلد میں اس سے بے تکلف ہوتا گیا۔ پھر میں گھبرا کر علیحدہ ہوا اور میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں اس کے مقابلے کا نہیں تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ نامعلوم وہ مجھ سے کیا برتاؤ کرتی ہے۔ مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ میری غربت کا حال جان کر کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کرے، کہیں دھتکار نہ دے، لیکن اس کے برعکس میری روادات سن کر وہ پہلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ مہربان ہو گئی۔ جب 3/4 رات بیت گئی، میں مجبوراً جانے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ میرے ساتھ صدر دروازے تک آئی۔ رخصت کرتے ہوئے اس نے مجسم التجا بن کر پوچھا، ظہیر کل آؤ گے نا؟ اگر تم بلاؤ گی تو ضرور آؤں گا۔ ظہیر، آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی، لیکن 12 بجے سے پہلے نہ آنا۔ میں اقرار میں گردن کو جنبش دیتا ہوا حویلی سے رخصت ہو کر واپس اپنی کوٹری میں آ گیا۔ بستر پر سونے کے ارادے سے لیٹا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ خواب سے زیادہ حقیقت نہیں، لیکن وہ خواب نہیں تھا، زندہ حقیقت تھی جس کا یقین مجھے دوسری رات آ گیا۔ دن میں نے تڑپ تڑپ کر گزارا اور حسب وعدہ جب میں آدھی رات گزرنے کے بعد اس حویلی پر گیا تو وہ سراپا انتظار بنی مجھے بیرونی پھاٹک پر کھڑی ہوئی مل گئی۔ کل رات کے مقابلے میں آج وہ مجھ پر زیادہ مہربان تھی۔ اس نے میرے لیے انواع و اقسام کی چیزیں میز پر چن دی تھیں اور وہ بڑے اصرار سے مجھے ہر چیز اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی۔ اس وقت میں اپنے آپ کو کوئی الف لیلا شہزادہ سمجھ رہا تھا۔ اس حسین عورت کا قرب پا کر میں سب کچھ بھول گیا تھا، حتیٰ کہ اپنی غربت بھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ پہلی عورت تھی جو میری زندگی میں داخل ہوئی تھی اور بڑے بھرپور انداز میں میرے ذہن پر بادلوں کی طرح چھائی جا رہی تھی۔
میں اس کے اصرار پر جو وہ کھلاتی رہی کھاتا رہا۔ پھر بڑی ہمت کر کے میں نے بھی ایک سیب اٹھایا اور اسے کھلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میرا دل بجھ کر رہ گیا۔ میں نے اداس نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ میرے دل کا راز بھانپ گئی اور مسکرا کر بولی، ظہیر ناراض نہ ہونا، تمہارے خاطر میں اپنی زندگی بھی قربان کر سکتی ہوں۔ پھر تم نے میرے ہاتھ سے سیب کھانے سے کیوں انکار کر دیا؟ میں ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ سرک کر میرے بالکل قریب آ گئی۔ میں نے اس کے جسم کا گداز محسوس کیا اور پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ میں زندگی میں کیسی مسرتوں سے محروم تھا۔ وہ میرے اور قریب آئی اور اپنی مرمری باہیں میری گردن میں ڈال کر جذبات انگیز لہجے میں بولی، میں آج کل صرف دودھ پر گزارا کر رہی ہوں ظہیر، اگر تم اپنے ہاتھوں سے دودھ پلا دو تو میں خوشی سے پی لوں گی۔ میں نے جھٹ میں اس پر سے دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا، پھر اپنی نشیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ظہیر تمہیں پا کر میں اپنا سارا دکھ درد بھول گئی ہوں، کاش ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو سکتے۔ اس کے آخری جملے میں چھپا ہوا درد محسوس کر کے میں بے چین ہو گیا۔ حالانکہ میں آج دوسری بار اس سے ملا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم ایک دوسرے سے برسوں سے واقف ہیں۔ اس کی گداز باہیں بدستور میرے گلے میں حائل تھیں اور اس کی آنکھیں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں اور میں اس کی سانسوں کی خوشبو سے مدہوش ہوا جا رہا تھا۔ وہ میرا جواب سننے کے لیے مضطرب نظر آ رہی تھی۔ مجھے ایک دم اپنی بے بسی اور بدحالی کا خیال آیا اور میں نے صاف گوئی سے کہا، تم میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی، میں ایک مفلس اور کلاش آدمی ہوں اور تم ظہیر ایسا نہ کہو۔ وہ تیزی سے بولی، دولت ہی ہر بات کی کسوٹی نہیں ہوتی۔ میں اس کا جواب سن کر لاجواب ہو گیا۔ تم نے ابھی تک مجھے اپنا نام نہیں بتایا، نہ ہی یہ بتایا کہ تم کون ہو اور کس فرقے سے تعلق رکھتی ہو۔ آخرکار میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، میرا نام رادھا ہے۔ اس نے رک رک کر کہا، پھر بڑی شدت سے مجھے لپٹا کر بولی، تم اگر مجھے اپنانے پر آمادہ ہو جاؤ تو میں مسلمان ہونے کو بھی تیار ہوں اور میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ رادھا کے قرب نے مجھے مدہوش کر رکھا تھا۔ وہ مچلنے لگی، تو میں پھر کہہ رہی ہوں میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بے لباس ہو جاتی اور میں اس کی پیشکش قبول کر لیتا، مگر مجھ پہ کمتری کا احساس غالب آ گیا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ میں نے اسے اپنا لیا تو لوگ کہیں گے میں نے دولت کے خاطر ایسا کیا ہے۔ اپنے ذہن کی اسی کشمکش نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ میرا دم نہ جانے کیوں گھٹنے لگا۔ ظہیر مجھے ٹھکرا نہ دینا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میں بہت غریب آدمی ہوں رادھا، لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ میں نے اداسی سے جواب دیا، ظہیر میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتی ہوں جس سے تم بہت جلد مالدار بن سکتے ہو، لیکن ڈرتی ہوں کہیں تم اپنی جان نہ گنوا بیٹھو۔ ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جس سے میں اتنی جلدی مالدار بن سکتا ہوں؟ مجھے فوراً بتا دو۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں دہکتی ہوئی آگ میں بھی کود سکتا ہوں۔ جلدی سے مجھے وہ طریقہ بتاؤ جس سے میں دولت حاصل کر سکتا ہوں۔ تمہیں اپنانے کے لیے میں سب کچھ کر گزروں گا۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا، اگر تم اصرار کرتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں گی، لیکن اس شرط پر کہ جب تک تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جاؤ اس بات کا اظہار کسی پر بھی نہ کرنا منظور ہے۔ میں نے بڑی اپنائیت سے جواب دیا، اچھا کل میں تمہیں وہ طریقہ بھی بتا دوں گی۔ رادھا نے بڑی سنجیدگی سے کہا، آج بتانے میں کیا حرج ہے؟ آج نہیں کل، اس نے مسکرا کر جواب دیا، پھر بڑے دولہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے بھی مزید اصرار نہیں کیا۔ 3 پہر رات گزری تو میں رادھا سے اجازت لے کر واپس اپنی کوٹری کی سمت چل پڑا۔ راستے بھر میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ ہر قیمت پر اسے اپنا لوں گا۔ وہ میرے احساسات پر کچھ اس طرح سے حاوی ہو گئی تھی کہ میں اس کے سوا اور کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔